السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم اعتکاف کے موضوع پر کچھ اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تراویح پڑھایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا 2 دن تک باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے۔ حضرت عمر کے دور میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ مسجد میں ایک بد نظمی سی ہے اور لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر لو۔ اور پھر جب آپ دوسرے دن وہاں تشریف لے گئے اور اس طرح سے اہتمام دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر یہ اچھی بدعت ہے تو یہ بدعت کیوں جاری کی گئی ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں گزارش کروں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی باجماعت، وہ زیادہ اس کا غالب امکان یہ ہے کہ وہ تہجدی کی نماز تھی کہ جو آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے نکل کے مسجد نبوی کے صحن میں پڑھائی اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے خود وہ نماز نہیں پڑھی تراویح کی عشاء کے بعد۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے بعض اس نماز کو پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی سے پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ حضور کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام شروع کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے بھی اس کی تائید کی اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ ایک امام کے پیچھے اس کو پڑھ لیں۔ اور اس موقع پر پھر آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی تبصرہ فرمایا کہ یہ ایک بہت عمدہ نئی بات ہے۔ لفظ بدعت ایک عربی کا لفظ ہے جی، اور لفظ بدعت ایک اصطلاح ہے، جیسے اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ رسول کے معاملے میں ہم نے دیکھا اور بہت سے وہی ہے، عربی کے لفظ ہیں اور اصطلاح ہیں۔ حضرت عمر نے اس موقع پر اس کو عربی کے ایک لفظ کے طور پر استعمال کیا کہ یہ اگرچہ کہ ایک نئی سی بات لگتی ہے لیکن بہت عمدہ نئی بات ہے، دین کے عین مطابق ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہے۔ یہ وہ بدعت نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے جس بدعت کو کنڈیم کیا وہ انسانوں کی جانب سے خود اپنے طور پر دین میں کوئی اضافہ ہے۔ آپ کہیں جی کہ دین میں عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم ایک نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تو نہیں بتایا، سنت میں تو نہیں آیا، لیکن ہم اپنے طور پر شروع کر دیتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو عشاء کے بعد نماز پڑھی، جس کو ہم اب تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ حضور کی اجازت سے پڑھی گئی۔ حضور کی اجازت کے بغیر صحابہ کرام سے کسی دین کے عمل کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ان میں سے خدا نخواستہ کرتا بھی تو دوسرے لوگ اس کو کنڈیم کرتے۔ حضرت عمر نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی شکل کو بہتر کیا جیسے کہ وہ پڑھ رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ اگرچہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے لیکن بہت عمدہ نئی چیز ہے، یہ دین کے مطابق ہے اور دین کے جو تقاضے اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والی ہے۔ ناظرین، ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم لانڈری میں کپڑے دیتے ہیں، دھوبی کو دیتے ہیں کپڑے، تو اگر وہ ناپاک کپڑے دیتے ہیں تو وہ ویسے ہی ناپاک آ جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناپاک دیتے ہیں وہ ناپاک ہی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دھلائی کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کپڑے کے ناپاک ہونے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان میں ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو گندگی ہے، جو میل ہے، جو خرابی ہے، اس کو دور کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے دور کرنے کا طریقہ پانی سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی جو فزیکل فلتھ ہے، گندگی، وہ دور ہو جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی دھوبی ہے یا کوئی ڈرائی کلینر ہے، وہ جب اپنے اس صفائی کے عمل سے اس کپڑے کو گزارتا ہے تو اس کے اندر وہ خرابی دور ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ آپ اس سے برعکس کوئی بات سمجھیں۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب وہ اصل میں کچھ فقہ کے اندر یہ باتیں ہیں نا کہ جب آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو 3 مرتبہ اس کو پانی میں سے کھنگالنا پڑتا ہے، ایسا فقہ کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دھوبی جو ہے وہ شاید ایک ہی طرح پانی میں جو ہے نا وہ صاف کر کے نکال لیتے ہیں، تو یہ شاید پرابلم ہے۔ اصل میں یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ لوگ بعض اوقات علماء نے کوئی بات اس لیے بتائی سکھائی کہ لوگ ایک عمل کو اچھی طرح سے کر لیں، اور وہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات سجیسٹ کی،
لوگ اس سجیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین قانون کا کوئی حصہ ہے. اصل جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کپڑا اس گندگی، اس میل کچیل سے پاک صاف ہو جائے کہ جو اس پر لگ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک عمل آپ کا اپنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے اور آپ اس کو 3 مرتبہ اس میں ڈال کے اس کو کھرچ کے اس کو صاف کر کے نکالنے کی کوشش کریں. اور ایک وہ اب جدید زیادہ بہتر طریقہ وجود میں آ گیا ہے کہ جو اس فن کے ماہرین نے اختیار کیا ہے، اس میں بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس گندگی کو دور کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر کسی موقع پہ محسوس کریں تو اپنے طور پر اس کو پہلے سے صاف کر کے بھیج دیں، لیکن دھوبی ہو یا ڈرائی کلینرز ہوں، وہ جب اس پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں تو وہ صفائی ہی کی طرح پروسیس ہے. یعنی اس میں گندگی، میل کچیل کو دور کرنا ہی تو سارے اس عمل کا نتیجہ ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس تردد میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں رکھنے کو کہا ہے، نہ کہ لوگوں کو مشکلات اور تنگی میں ڈالنے کی. جب ہم غسل کرتے ہیں تو صرف بدن پہ پانی بہانا کافی ہوگا یا کلی کرنی بھی ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غسل کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں ہم کو بتایا ہے یا جو آبزرو کیا گیا، اس میں غسل سے پہلے وضو ہوتا ہے سوائے کہ پیر نہ دھوئے جائیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو وضو میں تو ناک میں پانی بھی پڑے گا اور کلی بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ نہائیں گے اور آخر میں آپ اپنے پیروں کو دھوئیں گے. یہ غسل کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور ہم کو سکھایا. ظاہر بہترین طریقہ یہی ہے. تاہم اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور صرف اپنے بدن کو پوری طرح سے دھو لیتا ہے تو قانونی ضرورت پوری ہو گئی. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ اگر آپ نے اب نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایسے انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی ایک عمل کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ جو محض قانون کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے کہ جو بہترین طریقہ ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر نے تو ہم کو بہترین طریقہ سکھایا اور اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پلاٹ ایک لیا تھا اور وہ تجارت کی غرض سے لیا تھا، یعنی اس کو سیل کرنے کی غرض سے لیا تھا، لیکن ہم نے لیا اور اس کے کئی سال تک اسے سیل نہیں کیا ہم نے، اور جب ہم 4-5 سال بعد اسے سیل کرتے ہیں تو وہ جو زکوٰۃ ہے وہ اکومولیٹیو پورے اس پہ 4-5 سال کے اوپر اپلائی ہوگی یا صرف اسی سال میں اپلائی ہوگی جس سال بیچا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. یا تو ان کا پلاٹ ان کے لیے ان کی ویلتھ ہے اور اس میں وہ 2.5% کے حساب سے کٹے گا، یا پھر یہ اصل میں ان کی ٹریڈ ہے، اس میں بھی اصل میں 2.5% ہی لگے گا اور یہ ہر سال لگتا ہے. ہمارے ہاں اصل میں زبیر صاحب پلاٹس میں جو لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خرید تو لیتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس وجہ سے پھر وہ ایک ویلیو اس کی بڑھتی ہے، سال ہا سال پڑا رہتا ہے، اور پھر جب رقم وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ بن جاتی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کریں تو اس کا لحاظ ضرور رکھیں. ظاہر ہے کہ اب ان کے 3-4 سال گزر گئے، 2.5% کے لحاظ سے ایک بڑی ویلیو ہے کہ جو ان کو نکالنے پڑے گی. اصلاً تو ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر کوئی ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے دل میں ارادہ کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ انسٹالمنٹس کے ذریعے سے نکالیں، اور آئندہ اپنے فیصلوں میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ انہیں بہرحال اپنی ایڈیشنل دولت پر 2.5% سالانہ زکوٰۃ دینی، سالانہ دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ آئیڈیلی آپ نے کہا کہ اگر ان کو 4 سال ہوئے ہیں تو یہ 4 سال کے حساب سے 10%، 2.5 4 دفعہ ہو گیا، یعنی 10% دینی پڑے گی ان کو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کویشچن آیا تھا کہ ایک جاب سیلریڈ پرسن ہے اور ایک پی ایف فنڈ کی ایک اسکیم ہوتی ہے کمپنیز میں، پی ایف فنڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا رہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس پر ابھی مجھے زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ وہ فنڈ میری کمپنی کے پاس پڑا ہے، لیکن میں اسے اگر چاہوں تو کچھ اماؤنٹ میں وڈرا کروا سکتا ہوں، جو کہ ہوتی ہے پالیسی بھی. جی اصل میں اس میں وہی اشتباہ ہے کہ دونوں ہی امکانات ہیں کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو ان کے پاس میسر ہے، یا ایسی ہے کہ جو ابھی ان کو ملی نہیں. ابھی تک تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک ایسی سہولت ہے کہ جو کمپنیز انسان کو نوکری چھوڑنے یا ریٹائرمنٹ پر دیتی ہے. تو اس پہلو سے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اس کو وہ ویلتھ سمجھنا چاہیے کہ جو جب ملے گی تو آپ کی ہوگی. تاہم ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ یہ ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ آپ وڈرا کرا بھی سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو اسی کیٹیگری میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ وڈرا کرا لیں یعنی اس کا ایک حصہ، تو تب اس پر آپ زکوٰۃ دیں. لیکن بیسیکلی یہ ابھی آپ کا وہ دولت کا حصہ بنا نہیں ہے کہ جو آپ کو میسر ہے.
کمپنی نے آپ کے لیے ایک اسکیم بنائی ہے کہ جب بھی آپ نوکری سے فارغ ہوں گے آپ کو یہ ملے گی، تو جب آپ کو ملے تب آپ اس پر زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم ذرا اپنے اس ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو شروع میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اعتکاف پہ بات کریں گے آج۔ اعتکاف جو ڈاکٹر صاحب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اخیر کا جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کے 10 دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ مصلحت کیا ہے؟ مطلب پورا رمضان المبارک ہی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی یاد دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے تقویٰ پیدا کرتا ہے روزہ، تو یہ آخر کے جو 10 دن ہیں اس میں اعتکاف کرنا اور دنیا سے کٹ جانا، اس کی کیا مصلحت ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو بظاہر اس میں ایک بڑا ٹارگٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹ کے تیار کر لے، فوکس کر لے۔ ایک دوسرا جو معاملہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایسے رہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی یاد اور دنیا کی ذمہ داریوں کا ایک توازن قائم رہے، لیکن بہرحال اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں انسان کو جو کنسنٹریٹ اور فوکس کرنے کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، روحانی سٹرنگتھ کے نتیجے میں، اللہ کو یاد کرنے، اس کی کتاب کو پڑھنے، عبادت کرنے کے نتیجے میں جو ایک اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ عام حالات میں ہم دنیا کے معاملات میں جب انوالو ہوتے ہیں اس طرح کی کنسنٹریشن اور فوکس نہیں ملتا۔ تو دین میں، اسلام میں ہمیں جو میکسیمم یعنی دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ یہی اعتکاف ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں حج ہے، کہ حج میں بھی ہم دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو صاحب، یہ جو آپ نے بتایا دنیا سے کٹ کر، یہ کسی زمانے میں جب اعتکاف ہوتا تھا تو یہ بات کافی حد تک درست تھی، لیکن اب جب سے یہ جو موبائل نام کی جو چیز ایجاد ہو گئی ہے، تو یہ موبائل تو ایسی ہے کہ آپ خلوت میں ہوں، الگ ہوں، تب بھی آپ دنیا سے کٹ نہیں سکتے۔ آپ یعنی معتکف حضرات جو ہیں ان کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت ہر لمحے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اپنے بزنس کانٹیکٹس میں بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ جو اعتکاف کا جو بنیادی مقصد تھا، جو اس کی اسپرٹ تھی، وہ فوت نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیں زبیر صاحب، کوئی ہم قانون تو بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک، قانون تو اللہ کے پیغمبر ہی دے سکتے ہیں۔ ہم انسان تو ان قوانین کی روشنی میں، ان ہدایات کی روشنی میں اپنے اوپینینز دے سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مسجد میں جا کے اعتکاف کرنے کے عمل میں یہ ساری چیزیں، یعنی آپ کا موبائل ہو یا کوئی اور کانٹیکٹ کا طریقہ ہو، یہ ایک بڑی ڈسٹریکشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل پیور اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ تو اگر انسان کے لیے کوئی ناگزیر مجبوری نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو اب موبائل نہ لے کے جائے، یا پھر لے کے جائے تو اس کو آف رکھے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص بہت مجبور ہے تو دن کے بہت تھوڑے حصے میں اس کو کھول لے اور کوئی اپنے SMS وغیرہ چیک کر لے، لیکن وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہرحال اس کی اصل روح کو مجروح کرنے والی ہے۔ ٹھیک، اہل کتاب کی دعوت اگر ہو تو ان کے ساتھ مطلب اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے؟ اور خاص کر کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس میں امکان ہے اس بات کا کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوں۔ دیکھیے، جب آپ اہل کتاب کی دعوت پہ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں گے نا کہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اسی طرح سے آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ہم ایسے جانور کا گوشت نہیں کھاتے کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ بھی آپ ان کو کہہ دیں۔ تو اس کے بعد ان کو بتائیں کہ ہم مچھلی کھا سکتے ہیں، ہم سبزی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ چیزیں نہیں کھا سکتے کہ جو ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ تاہم ان کی دعوت اٹینڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اعتکاف کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اعتکاف کی جو روح ہے وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی لو لگانا، تعلق باللہ قائم کرنا، کیا یہ ضروری ہے کہ مسجد میں کیا جائے؟ دنیا سے کٹ کر اگر ہم کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یہ ضروری ہے مسجد کے اندر ہونا؟ دیکھیں، یہ عبادت معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ ہی متعلق کی گئی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جہاں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کرو، وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے کرو۔
روایت بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے وہ مسجد ہی کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں بھی جو بات بیان کی ہے سورہ بقرہ میں وہ انتم عاکفون فی المساجد ہے, مساجد ہی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص, جیسے کہ ہمارے ہاں خواتین کا معاملہ ہوتا ہے, وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی اور اپنے طور پر وہ کوئی اہتمام کرتی ہیں, تو یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ظاہر ہے کہ اصل عبادت تو نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کی جگہ تو مسجد ہی ہے. لیکن کمتر درجے میں بھی اگر وہ فوکس کنسنٹریٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ گھنٹے یا کچھ دن نکالتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے روکا تو نہیں جا سکتا, اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو حاصل ہوگا. ناظرین, ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, کافر ہیں کون؟ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ مسلمان تو ہیں بظاہر لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو عملی طور پر اس کا نمونہ نہیں بنتے, نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم کو اس معاملے میں بالکل کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کافر قرار دیں یا کسی کے ایمان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ وہ محروم ہے. یہ اصل میں قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا اس لیے کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا بار بار کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایمان اور کفر کے بنیاد پر اللہ کی طرف سے اسی دنیا میں فیصلہ کرا کے جاتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو کافر ہیں وہ اس دنیا میں سزا پا کے جائیں گے. باقی رہے ہم لوگ, ظاہر ہے ہم لوگوں کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایمان پر رہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. تاہم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض اوقات یا ایھا الذین آمنو کہہ کے عام کمزور مسلمانوں کو بھی خطاب کیا, لیکن ایک آیت میں یہ فرمایا سورہ نساء کی کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایمان تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو واقعتاً مانتا ہے, عمل کرتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں درجات فرق ہیں. ایک آدمی ابتدا کرتا ہے, سفر کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دیتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ دوست ولی ساتھی بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں, ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے پیغام کی حقیقت آ گئی اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کیا. یہ انکار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں مانتا, اور یہ انکار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں جانتا ہوں لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا, میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. لیکن کیا واقعتاً کوئی شخص اپنے رویے یا اپنے بیان کے نتیجے میں کافر ہے, اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. کسی زمانے میں پینٹنگز بناتا تھا اور میں نے جانوروں کی پینٹنگز بنائی تھی, لیکن پھر کچھ لوگوں نے مجھے توجہ دلائی تو میں نے وہ چھوڑ دیا کام, اب نہیں بناتا, اور میں نے پچھلی تمام پینٹنگز پھاڑ دی ہیں. لیکن کچھ 2-3 ایسے فن پارے ہیں ان کے جن سے ان کا دلی لگاؤ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ میں نے ابھی اس کو ڈیمیج نہیں کیا, پھاڑا نہیں ہے, کیا میں اس میں بھی پھاڑ دوں؟ یہ جو آپ کی پینٹنگز پہ سوال ہے یا اگلا شکار پہ سوال ہے, اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے طور پر دیانتداری سے یہ طے کریں گے کہ اصل دین میں کیا چیز مطلوب ہے, کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ معاملات ہیں انٹرپریٹیشن کے. جو حکم اصل میں دیا گیا ہے اس کا ہم اطلاق کر رہے ہیں. اگر آپ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ دین میں تمام جانداروں کی پینٹنگز ناجائز ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں کہ جو کچھ آپ کے پاس اب 2-3 رہ گئی ہیں ان کو بھی آپ کو پھاڑنا پڑے گا. لیکن میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جاندار کی پینٹنگز ناجائز نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں اصل میں احادیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس کنکلوژن تک پہنچے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تمام احادیث جو اس ضمن میں آئی ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصاویر اور پینٹنگز ناجائز قرار دی گئی تھیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی مشرکانہ پہلو پایا جاتا تھا. لوگ ان کو رکھتے تھے, ان کے ذریعے سے عبادت کرتے تھے, ان کو پکارتے تھے. عام جو پینٹنگز ہیں جن میں نہ شرک ہے نہ کوئی اور بےہودگی ہے,
ان کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ پہاڑ کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر درخت کی تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درخت بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، پہاڑ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور انسانوں اور جانوروں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، تو ان کی پینٹنگز کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرک پایا جائے یا کوئی اور ایسی اخلاقی برائی پائی جائے کہ جو دین میں ویسے حرام کی گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شکار رمضان میں ہو سکتا ہے؟ یہ مختصر بالکل جواب دے دیں، پھر کل اس کو ڈیٹیل میں لے لیں گے۔ جی میرا خیال میں رمضان ہو غیر رمضان ہو، محض کسی جانور کو مارنے کے شوق میں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو کھانا ہے تب آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا رمضان غیر رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ جو کچھ کوسچنز میرے پاس ابھی رہ گئے ہیں جن کا ہم آنسر نہیں دے سکے، کل انشاءاللہ تعالیٰ جیسی پروگرام سٹارٹ ہوگا ہم سب سے پہلے ان کو ٹیک اپ کریں گے۔ شکار والا جو سوال ہے اس پہ مزید بھی وضاحت لے لیں گے، لیکن ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، صرف اپنی تفریح کے لیے اور اپنے کھیل کے لیے جو ہے وہ کسی کا شکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اسے کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں رمضان اور غیر رمضان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔